السلام علیکم ناظرین، اب کیا ہوگا کہ ایک اور شو کے ساتھ آپ کا میزبان خرم حسین حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے اس جیو پولیٹیکل شو اب کیا ہوگا میں ہم ڈسکس کریں گے گلگت بلتستان اور اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی کاوشیں، یہ کیوں اور ابھی کیوں، اور اتنے سالوں بعد پاکستان کے بننے کے آج یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور جیو پولیٹیکل لیول پہ اور انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں اس بات کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 2، ہم ایک اور نیا کانفلکٹ بلکہ ایک جنگ ڈسکس کریں گے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان۔ آذربائیجان ایک سینٹرل ایشین ریپبلک ہے اور آرمینیا ایک یورپین اور ایسٹ یورپ کا ایک ملک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اور جیو پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور بار موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب۔ ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو ونس اگین۔ پلیجر۔ تو ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، ہم نے پچھلے دنوں کچھ میٹنگز ان کیمرہ آف کیمرہ عسکری قیادت اور پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ اپوزیشن میٹنگز ہوتے ہوئے دیکھیں گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ فاٹا جیسا کوئی اسٹیٹس ہے؟ یہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے؟ آزاد کشمیر کا حصہ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کا کیا اسٹیٹس ہسٹوریکلی کیوں ایسا ہے؟ اور آزادی کے کچھ 72-73 سالوں بعد ہی ایسا کیوں ہوا کہ آج گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اس کو ایک اپنا صوبہ بنایا جائے؟ تو اس کے کیا محرکات ہیں؟ کیا آپ اس پہ روشنی ڈالنا پلیز پسند کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے، یہ بدلتے ہوئے یہ تغیرات ہیں اس وقت اس خطے کے، میں اس کو اس کے ساتھ لنک کروں گا، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں گورننس کا یعنی ایڈمنسٹریشن کا کیا نظام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گلگت بلتستان جب آزادی حاصل کی تو انہوں نے خود ڈوگرا راج کے خلاف ایک بریگیڈیئر کو جو کہ وہاں کمانڈ کرتا تھا، وہ ایک کرنل گلگت بلتستان کا تھا، اس نے اس کو قید کیا، آزادی حاصل کی، اور 15 دن آزادی کے فوراً بعد انہوں نے اپنی گلگت بلتستان نے ایک سپریم کونسل بنائی، اور سپریم کونسل بنانے کے بعد انہوں نے پاکستان کو کہا کہ ہم اب آپ کے ساتھ اپنی آزادی یعنی ہم آپ کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مختلف ادوار میں اس کو گلگت بلتستان کیونکہ ایک ٹیریٹری تھی جو کہ پاکستان کے نے ایڈمنسٹر کرنا تھا اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے مطابق، تو اس لیے اس میں کچھ اس کے خد و خال باقی پروونسز یا باقی ایڈمنسٹریشن سے کچھ مختلف رہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں بھی رہیں ہمارے ملک کے اس وقت کے حکمرانوں کی۔ اب جو آپ نے کہا، کیونکہ وقت آپ کے پاس 2 سیگمنٹ آج آپ کر رہے ہیں، تو اب جو اس کا ہے میں مختصر کر کے بتانا چاہوں گا کہ اس میں 1999 میں سپریم کورٹ کا اس میں ایک ججمنٹ تھی، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کو ڈسپیوٹڈ بالکل ایریا آپ کہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو پروونس کا اسٹیٹس دے دیں تاکہ ان کو ان کا حق ملتا رہے جو گلگت بلتستان میں لوگ ہیں۔ لیکن کیونکہ انٹرنیشنل قوانین اتنی زیادہ تھے کہ فارن آفس نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اس کے بہت سارے محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں سمجھا گیا مختلف ایکسپرٹ سے، لا ڈویژن اور اس کے علاوہ فارن آفس سے۔ لیکن اب میرے تجزیے کے مطابق اس کو اس وقت یہ کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی، کیونکہ ہم اب تک اس کو گورن کرتے رہے ہیں پریزیڈنشل آرڈر سے، پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا، اور پھر یقیناً ہم نے جو 2009 میں ہم نے جو تبدیلیاں کی تھی اس میں کانسٹیٹیوشن میں ہم نے چیزیں لے کے آئے، اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا ہم 257 اور 258 کے تحت ہم زیادہ تر چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اس کی روشنی میں، تو ہم نے اس لحاظ سے روشنی میں اس کے ڈیل کرنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اب بھی ہم اس کو تھوڑے سے مخمسے میں ہے کہ اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ ڈیبیٹ میں جائے سیکورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی میں جائے تو وہاں کوئی انٹرنیشنل قانون کے مطابق نقطہ اٹھا لیا جائے، جیسے کہ مودی نے جو حرکت کی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا کہ
کوئی آدمی اگر غلطی کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ مودی نے اگر آرٹیکل 345 کو ختم کیا اور آرٹیکل 370 تو کو کیا ابروگیٹ جمیل کیا احمد خان تو صاحب اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے تو اس کو مودی کے کشمیر کے انیکسیشن کے یا الحاق کے عمل سے ایکویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان نے بھی وہی کیا جو مودی نے کشمیر میں کیا؟ ہاں یہی خدشات تھے نا، جس کی وجہ سے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس طرح دانش مندی کی حکومت نے پولیٹیکل میپ ایشو کرتے وقت اسی طرح دانش مندی کرنا چاہیے اور کرے گی میرے مطابق کہ وہ لکھیں گے سبجیکٹ ٹو دا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن اینڈ سبجیکٹ ٹو دا انٹرنیشنل لا. مثال پلیبیسائڈ، مثال کے طور پر اگر کل کو پلیبیسائڈ میں رزلٹ کوئی اور آ جاتا ہے اور گلگت بلتستان یا آزاد جموں کشمیر کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہم تو لکھ رہے ہیں کہ بھائی اقوام متحدہ کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا آپ آج پلیبیسائڈ کرا لیں. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آج پلیبیسائڈ کرا لیں، لیکن انڈیا نہیں مان رہا ہے نا اس کو. تو ہم نے اس کو قانونی شکل آخری اس کو شکل دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ حتمی شکل دے کے پروونس اس دفعہ یہ چیز جو ہے سیکورٹی اپنا سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر 2018 میں ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس پہ کیا جائے پروونس کے معاملے میں، اور وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو یہ اس کی صورتحال ہے قانونی. اب رہا سوال کہ گلگت بلتستان، بھائی وہ کیوں سفر کریں؟ کیونکہ ان کو چاہیے وہ تمام حقوق، ابھی ان کے فائنانسز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. دراصل ایڈمنسٹریشن لیکن جو جمیل احمد خان ایکوپائڈ صاحب ٹیریٹری، اگر ہم دیکھیں تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ سی پیک سے جڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ کوئی 28,000 اسکوائر کلومیٹر ہے جو کہ پاکستان کی ٹوٹل ایریا کا 5 سے 6% بھی نہیں بنتا، اور اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کوئی 1.21 ملین لوگ ہیں. یہ کراچی میں ایک ناظم آباد کے اندر اتنے لوگ ہوتے ہیں شاید، تو اس سے زیادہ لوگ ہوں گے. تو اس کی ایک دم سے جغرافیائی اہمیت کیا ہو گئی کہ حکومت کو سوچنا پڑا؟ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو حکومت نے نہیں سوچا اس میں کوئی ایسے پہلو ہے کہ آرمی نے تمام سول قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اس ایشو کو اٹھایا. تو اس میں کیا جیو اسٹریٹجک پہلو موجود ہے جس کے لیے یہ ضرورت پیش آئی اس اقدام کی؟ یہ خطہ وہ ہے گلگت بلتستان کا جہاں کے چائنا بھی جس سے ملتا ہے، افغانستان بھی جا کے جس سے ملتا ہے، آذربائیجان بھی جس سے جا کے ملتا ہے. واخان ویلی کوریڈور کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ میں اس علاقے میں خود بھی رہا ہوں، اور اس علاقے میں خود بھی میں نے جب میں فوج میں اپنی ابتدائی زندگی میں نے شروع کی تو میں اس علاقے میں انچارج تھا اور وہاں میرا کیمپ تھا. تو میں نے وہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں اور وہ بہت اسٹریٹجکلی اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہاں یہ ممالک کا ایک وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دولت بیگ کی بات آپ کریں جو کہ انڈیا کا ایئر اسٹرپ ہے اور وہاں ایک بریگیڈ انڈیا نے رکھی ہے، اب ایک ڈویژن بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کے سب سے اونچائی پر ایک بہت بڑا اسٹرپ بنایا ہوا ہے. ہمارا وہاں سے سی پیک جو ہے وہ کہ تقریباً 250-300 کلومیٹر ہے، لیکن بہرحال نزدیک تو ہے. وہاں سے خنجراب پاس وہ بہت قریب ہے 20-25، لیکن وہ پرانا سلک روڈ ہے، تو اس لیے سی پیک کا معاملہ بھی ادھر سے 300 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم تو تیار ہیں کہ انڈیا بیسیکلی اس میں کوئی حرکت نہ کرے. سی پیک کو قانونی اور جیو پولیٹیکلی محفوظ بنانے کے لیے بھی ایک اقدام بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کو باقاعدہ ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کا بالکل اثر پڑے گا کیونکہ سی پیک میں جو ہیلو ایجوت ہو رہی تھی، نہ صرف سی پیک بلکہ باشا ڈیم گلگت بلتستان کے اس میں ایریے میں ہے. تو باشا ڈیم پہ اس پہ بلینز آف ڈالر کی ایکسپینسز آ رہے ہیں، اور اس میں دنیا کے باقی جو ہیں لون دینے والے ادارے وہ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ اگر وہ ڈسپیوٹیڈ ہو. تو پروونس بنانے کے بعد ہمارے پاس ایک اور قانونی جواز آ جائے گا کہ بھائی اب یہ پاکستان کا حصہ ہے. گو کہ اس پہ ڈیبیٹ بعد میں وہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے ایک ہمیں اسٹرینتھ ملے تو گی. کیا یہ اتنی اور چھوٹی باشا ڈیم پاکستان کو بھی پروونس بنا دے گا کہ 5% ایریا رقبے کے لحاظ سے مشکل سے 5-6% ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے شاید 5% سے بھی 2%, 3% مشکل سے پاپولیشن ہے؟ تو کیا ایسی پروونس بنانا کوئی عقل مندی ہوگا؟ اس کو کسی صوبے میں کیوں نہیں ضم کر دیتے؟ پنجاب یا NWFP دونوں سے اس کے بارڈر لگتے ہیں، اس میں کیوں نہیں ضم کر دیتے؟ اس میں ضم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حیت اور حیثیت ختم کرنے وہ، اور وہ اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن اس کے خلاف بھی، اور لوگوں کے جو اپنے ہیں تمنا، اور لوگوں کی اپنی جو ایک ٹریڈیشنل
روایت کے مطابق جو اپنی حیثیت میں قائم رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان نے تو اس علاقے پہ قبضہ کر کے اپنے ساتھ نہیں شامل کیا نا, انہوں نے خود اپنی آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے, اور ظاہر ہے ان کے وہ اپنی اس کے ساتھ ہمارا آخری سوال کہ اس کو صوبہ بنانے کے لیے کیا گلگت بلتستان میں کوئی پلیبسٹ کیا جائے گا یا ریفرینڈم کیا جائے گا؟ نہیں, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہم نارمل الیکشن کراتے ہیں. اس میں صرف ہم نے کانسٹیٹیوشن میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے, جو کہ اسی لیے ہمارے سب سے بڑے ادارے نے تمام پولیٹیکل فورسز کو بریفنگ اس پہ دی جس طرح کے منظر عام پر آیا ہے, تاکہ جب اسمبلی میں اس کا بل جائے تو اس وقت اس میں ہیل و حجت نہ ہو, اس لیے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. کیونکہ ہمارے بہت ہی کم پولیٹیشینز آپ کو ملیں گے چیدہ کچھ جن کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کی جیو اسٹریٹجک اہمیت اس کی کیا ہے. تو لہٰذا جب تک ان کے ذہن میں یہ بریفنگ نہ ہو, اس وقت تک وہ جب بل میں پاس کرنے جائیں گے تو وہ اپنی مخاصمت نکال رہے ہوں گے ایک دوسری پارٹی کے خلاف, اپوزیشن حکومت کے خلاف, حکومت اپوزیشن کے خلاف. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پروونس کے بننے کے بعد جو اہداف حاصل کرنے ہیں اس سمت میں ہماری زیادہ بہتر پیش رفت بھی ہوگی. لوگوں کی جو اسٹیمز ہیں, لوگوں کی جو خواہش ہے گلگت بلتستان کی, جن کو کہ ہم اپنے مطمئن رکھنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک کی انتظام و انضرام میں ہے وہ, تو اس لحاظ سے ضروری تھا کہ ہم ان کو بھی مطمئن رکھیں اور اس کی حیت اور حیثیت بھی برقرار رکھیں انٹرنیشنل قانون کے مطابق, اور جو اس کی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس چیز کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے کہ جمیل احمد خان پاکستان کا صاحب, اس پہ تو مربوط اس کے بعد ہمارا جو دوسرا موضوع بحث ہے وہ ہے آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ. یہ جو اسکرمش کہیں, اس کو جنگ کہیں یا چھوٹا سا لڑائی کہیں, تو یہ اس کے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس کے کیا محرکات ہیں, اور ترکی اور پاکستان اور کچھ اور مزید مسلم ممالک آذربائیجان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. کیا ارمینیا یورپی یونین کا یا نیٹو کا حصہ ہے, اور یہ جنگ کیوں اور کس وجہ سے سٹارٹ ہوئی. تو اس سلسلے پہ آپ کچھ اپنا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. پھر یہ اب جو قط و غارت شروع ہو گئی ہے ایک مرتبہ پھر ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان, تو وہ بھی میں بتا دوں گا دوسرے حصے میں, اور تیسرے حصے میں بتا دوں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اس خطے پہ اور اس ریجن پہ اور موجودہ ابھرتے ہوئے منظرنامے پر. تو پہلے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ورلڈ وار 1 تک یہ رہا 3 کنٹری, جارجیا, آرمینیا اور آذربائیجان, یہ ایک ہی تھے, کاکسس کے وہ ایک ہی یونٹ تھا یہ. پھر اس کے بعد آ کے یہ اسپلٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد رشین نے آذربائیجان کو اور جارجیا رشیا اس میں رہا اس لحاظ سے. اور پھر جا کے کہیں یہ 94 میں ان کی جنگ ہوئی, کوئی تقریباً 2-3 سال اس سے پہلے شروع ہوئی, اور 94 میں جنگ ختم ہوئی, جس میں کہ انہوں نے آرمینیا نے گھس بیٹھیے کے طور پر وہ آ گئے ان کے علاقے میں, آذربائیجان کے علاقے میں, جس کا نام ہے نگورنا کارباغ. نگورنا کارباغ میں کارباغ جو جس میں آرمینین نژاد لوگ رہتے ہیں اور کرسچن رہتے ہیں. یہاں بات اہمیت ہے, یہ جس طرح ایسٹ تیمور میں کرسچن تھے اور انڈونیشیا سے ان کو آزادی دلا دی گئی, تو اس وقت یہی جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ اس کو آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے, اور رشیا بھی آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ بھی آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے. اس جنگ کے لحاظ سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کانفلکٹ کو آگے نہ بڑھائیں اور سیز فائر کریں, لیکن اس سے پہلے وہ آرمینیا نے ٹوٹلی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی, اور وہ وہاں کے جو جنہوں نے آرمینین نژاد لوگ آذربائیجان کنٹری کا حصہ, انہوں نے بغاوت کی, اور اس بغاوت میں 94 میں آرمینیا نے اپنی ملٹری بھیج کے ان کو تقویت پہنچائی, اور انہوں نے اپنا اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا نگورنو کارباخ کو نے. اور اس آبادی نے جو آذربائیجان کا حصہ, اس کو آج تک دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, کیونکہ اس کی کوئی حیثیت بنتی نہیں ہے. اب بھی وہ آذربائیجان کا حصہ ہے نقشے میں, اور دنیا آذربائیجان کے حساب سے اس کو مانتی ہے, لیکن ان کو تقویت اس لیے دے رہی ہے کہ یہ کرسچن ہے کی آبادی ہے, تو ان کو ایک سپورٹ سی دی جا رہی ہے وہاں. تو آذربائیجان اب زیادہ پاورفل ہے. جس زمانے میں 94 میں زبردستی قبضہ کیا گیا آرمینین کے مدد سے,
اب آذربائیجان اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اب دوبارہ جب انہوں نے یہ شدت پسندی اور آ کے بارڈر آ کے کچھ آذربائیجانین نکورنو سے نکل کر انہوں نے آبادی پر حملہ کیا آرمینین کی مدد سے، تو اس میں پھر آذربائیجان نے ریئیکٹ کیا، جس میں ہیلی کاپٹرز بھی تباہ ہوئے ہیں، ٹینکس بھی تباہ ہوئے ہیں کچھ، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ سلسلہ بڑھ گیا، ترکی نے کہا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے آذربائیجان کو سپورٹ کریں گے، تو باقی پھر ممالک نے بیسیکلی کہا کہ کانفلکٹ 94 میں اس مائنورٹی نے ارمینیا کی مدد سے آذربائیجان کے علاقے پہ قبضہ کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، اور 94 سے اب بغاوت کر تک دی نا، بغاوت کر دی۔ بغاوت کر دی۔ 94 سے اب تک وہ آذربائیجان سے الگ ہو کے انتظامی طور پہ الگ تھے اور ارمینیا کے انفلوئنس میں رہے، جی آرمینیا اس کو ملٹریلی سپورٹ کرتی رہی ہے، اور ایڈمنسٹریٹولی اور سپورٹ اور کرتی اب رہی ہے انہوں نے اس سے اس کے۔ ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے، اور انہوں نے آذربائیجان کے کنٹرول ایریا جو موجودہ دور میں ہے اس پہ قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ اس سے نکل کے اور آگے آ گئے آذربائیجان میں، جہاں کہ انہوں نے آذربائیجان کی ٹیریٹری میں آ کے جو سیز فائر سے ہٹ کر، اور انہوں نے سول آبادیوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوزانے ایگریمنٹ کے ختم ہونے کے بعد ٹرکی جو ہے یا اس سے پہلے بھی جس طرح وہ سپورٹ کر رہا ہے، ٹرکی اس میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے انوالو ہو سکتا ہے، اور نیٹو اگر اس میں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے ٹرکی بھی نیٹو سے باہر نکل جائے، ایران اس میں تو ڈائریکٹ یہ انوالو ہو بتائیے، تو سکتا ہے کچھ۔ ارمینیا ای یو یا نیٹو کا ممبر ہے؟ نہیں، ارمینیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرکی ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس میں انوالومنٹ نیٹو کی چاہے گا، آرٹیکل 9 کے تحت ٹرکی چاہے گا، اگر ایسی بات وہاں پھیل جائے اور آگے بڑھ جائے تو اس میں ٹرکی چاہے گا تو کہ وہ اس میں انوالو ہو۔ تو اگر ابھی ٹرکی جنگ جاری ہے، اور اس میں کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، کس کا کم نقصان ہوا ہے اس وقت تک؟ اور اس میں اس وقت دونوں سائڈ سے تقریباً برابر کے نقصان ہوا ہے، اور اس میں آذربائیجان کی سول آبادی جو ہے وہ زیادہ جاں بحق ہوئے ہیں، سول آبادی۔ ملٹری کے کچھ لوگ تقریباً 23 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں ملٹری کے دونوں سائڈ سے، تو یہ نقصان جاری ہے۔ لیکن اس میں ایک پوٹینشل یہ ہے کہ اس ریجن کے پولرائزیشن میں یہ اضافہ کر سکتا ہے، اور پولرائزیشن جہاں زیادہ بڑھے گی، جہاں آپ کسی آبادی کو کوئی آبادی غیر ضروری طور پر اپنا کلیم کرنا شروع کرے گی، تو وہاں اتنا ہی اس پہ ریٹیلیشن آئے گا، اور جب ریٹیلیشن آئے گا تو سپورٹ میں دونوں سائڈ سے مختلف ممالک آ جاتے ہیں، جس طرح کہ ایسٹ تیمور کے لیے بہت سارے ممالک سپورٹ میں آ گئے، اور الٹیمیٹلی اس کو انہوں نے ایک نیا ملک ڈکلیئر کرا دیا۔ لیکن اب 21ویں صدی میں یہ ہوگا کہ اگر ایسا سلسلہ ہوا تو اس علاقے میں مزید سے شدت پسندی آئے گی، مزید افراتفری پھیلے گی، مزید ٹرکی جیسا ملک پورا فل سپورٹ کرے گا، اور اس میں پھر اس کو بڑھاوا ملے گا، اور آرمینین کی سپورٹ میں آ جائیں گے ویسٹرن کنٹری اور رشیا، تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ پڑے گا، اور یہ جو بلاک یہ ہے، اس بلاک میں کچھ نہ کچھ اور حیت اس کی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جی، تو ارمینیا کی پاپولیشن تقریباً 3 ملین ہے، اور آذربائیجان کی پاپولیشن کوئی 9 اور 10 ملین کے قریب ہے۔ تو کیا ہاں، آذربائیجان ارمینیا سے بہت بڑا ملک نہیں ہے، اور اس مسئلے کو آذربائیجان بزور طاقت بہت آسانی سے حل نہیں کر پائے گا؟ نہیں، لیکن اس میں نے جیسے بتایا کہ جب ویسٹرن کنٹریز اس کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کلیش تو بڑھے گا آگے۔ یقیناً آذربائیجان ابھی پاورفل بھی ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، اس کی ملٹری بھی ہے، جبکہ وہاں صرف باغی ہیں، ظاہری طور پر نکورنو میں صرف باغی ہیں اس وقت، لیکن آرمینین ملٹری اس میں وہاں پہنچ چکی ہے، اور اس لحاظ سے ان کو سپورٹ مل رہا ہے۔ یس، آپ کی بات صحیح ہے کہ آذربائیجان اس یہاں اپنے پیر روکے گا نہیں، جیسے وہ 94 میں خاموش ہو گیا تھا۔ 94 میں آذربائیجان اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا ابھی اسٹرانگ ہے، لہٰذا یہ آگ مزید پھیلے گی اور باقی ممالک کو اپنے اس میں لے۔ پاکستان اس میں ٹرکی کی سپورٹ کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی پاکستان کی ایک پولیٹیکل سپورٹ آ جاتی ہے اور ایک انوالومنٹ آ جاتی ہے، اور پاکستان کیونکہ ارمونیا کو سے کوئی ڈپلومیٹک ہمارا ریلیشن نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کا ایک واضح اس میں انسٹانس ہے، اور وہ واضح انسٹانس یہ ہے کہ ہم ترکی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آذربائیجان کو خاص طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔
چلیں جمیل جی احمد خان صاحب، ہم اس نئی ڈیولپمنٹ پہ آنے والے دنوں پہ مزید روشنی ڈالتے رہیں گے، اور ان دو ٹاپکس کے ساتھ جو ہمارا اس سیگمنٹ کا پہلا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ اب اتنے سالوں بعد پاکستان میں صوبے کی حیثیت کیوں دی جا رہی ہے، اور دوسرا کہ آذربائیجان کے کانفلکٹ کے کیا محرکات ہیں، اس پہ کچھ آپ کے آخری الفاظ اس سے پہلے کہ ہم اپنے شو کا اختتام کریں۔ ہاں نہیں، وہ جو جیو پولیٹیکل اور جو یہاں سب بندیاں ہو رہی ہیں اس علاقے میں، جس میں مسلم ممالک جو ہیں اس میں کچھ ڈراریں پڑی ہوئی ہیں، کچھ ری گروپنگ ہو رہی ہے، تو اس میں مزید یہ ری گروپنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کاز کو، آذربائیجان کو، گلف کنٹری والے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آرمینیا کی طرف امریکہ ہے اور ویسٹرن کنٹری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم جیسے کنٹریز کو سپورٹ کریں گے، ملیشیا سپورٹ کر جائے گا اس کو، اور ٹرکی سپورٹ کر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے میں خلیج ہے، جو گلف کنٹری میں اور کنٹریز میں اور ہم میں، کیونکہ ہم بغیر انفلوئنس کے کام کر رہے ہیں، ویسٹرن ہم میرٹ پر اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کاز کو ہم بیان کر سکیں، جبکہ گلف کنٹری امریکن اور ویسٹرن انفلوئنس میں رہ کے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے اور گلف کنٹری کے درمیان مزید کچھ فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، جیسے گلف کنٹریز نے فلسطین کا سودا کر لیا، تو پھر آذربائیجان پہ تو کوئی نقطہ ہی نہیں، امید ہی جی نہیں کی جا سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ٹاپک ہمارے پروگرام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کامنٹس میں ہم کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بار پھر جمیل احمد خان صاحب اور اپنے ناظرین کے شکریہ کے ساتھ اپنے میزبان خرم حسان کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔